مزدوروں کے ایشوز کے ارد گرد سوالات کے جواب دے اور وہی ہم فوکس بنائے اپنا پریس کانفرنس. صاحب میرے 2 کوشچن ہیں. میرا ایک بات تو یہ ہے کہ 2 دن پہلے آپ نے پریس کانفرنس میں بہرحال ٹاؤن کے حوالے سے کہا سی ایم صاحب کو ہدایت دی, نوٹس بھی دیا. تو سی ایم صاحب بیٹھے ہوئے پوچھ کے بتائیں کہ اس نے کیا کارروائی کی ابھی تک. اور دوسری یہ کہ جو آپ سیلاب برسات آئی تھی, آپ ساگر بھی گئے اور پورے 30-4 اضلاع کو گھومے, ابھی تک وہاں پر سندری میں پانی کھڑا ہوا ہے. وہاں پر آپ کو ڈرینیج سسٹم بنانا تھا, وہ کیوں سندھ گورنمنٹ نے نہیں بنایا, اور ابھی تک ان کو معاوضے نہیں ملے. تو یہ کوتاہی اس طرح کی سندھ گورنمنٹ کی کیوں ہے, اور آپ نے ابھی تک ان سے پوچھا کیوں نہیں؟ ایک تو آپ کو کیسے پتا میں نے نہیں پوچھا؟ رمضان کا مہینہ, رمضان کے مہینہ ہے, جھوٹ نہیں کہا جاتا ہے رمضان. جہاں تک بھاریا ٹاؤن کا سوال ہے, وہ جو اسپیسیفک کمپلینٹ آ رہا تھا اس دن پہ جب ہمارا الیکشن چل رہا تھا, اور اس کمپلینٹ کے حوالے سے جو بھی ایکٹیویٹی کیا جا رہا تھا وہ روکا گیا تھا کسی سائٹ پہ, اس جگہ پہ. اور میرا خیال میں نے جو سی ایم صاحب کو ٹاسک دیا تھا کہ وہ انویسٹیگیٹ کر کے مجھے رپورٹ دے گا, میں اس رپورٹ کا ابھی تک انتظار ہے. اگر آپ میرا جو مانسون کے اور فلڈز کے دورے پہ غور سے سن رہے تھے, فالو کر رہے تھے, تو پھر آپ کو پتہ ہوگا کہ اس ٹور میں میرے مطالبات کیا تھے. میرا مطالبات یہ تھا کہ جو اسی بھاریا ٹاؤن کیس کے مطابق سندھ کو پیسہ ملنا چاہیے, یہی پیسہ جو ابھی پڑا ہوا ہے کورٹوں میں, یہ فوراً ہمیں دیا جائے, تاکہ جو اسٹرکچرل ڈرینیج کے ایشوز ہیں, ایل بی او ڈی اور بہت سے ایشوز ہیں جس کی وجہ سے جب بھی مانسون ہوتا ہے آدھا سندھ ڈوب جاتا ہے, جس کے لیے ہمارا این ایف سی کی طرف سے, وفاق کی طرف سے کوئی اپنا حصہ یہ پیسہ نہیں دیا جا رہا ہے. نہ وہ خود دلچسپی لے رہے ہیں کہ وفاقی پیسہ اس وفاقی مسئلہ پہ لگے, جس کا نقصان پاکستان کی معیشت کو, پاکستان کی ایگریکلچر کو سالوں سال ہوتا ہے. اگر وہاں سے ہمیں وہ ہمارا حق نہیں دیا جا رہا ہے, تو ہمیں یہ اجازت دی جائے کہ ہم اپنا پیسہ, سندھ کا پیسہ اس ایشو پہ خرچ کرے کہ ہم ہمارا اسٹرکچر جو ڈرینیج کا, ایل بی او ڈی کا, اور اس کے ارد گرد کے جو ہمیشہ سے ایشوز رہے ہیں جو کافی مہنگے ہیں, اس کو ہم ایڈریس کر سکتے ہیں. جو آج تک ہمارا مطالبہ رہا ہے وفاق سے کہ جیسے پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں, چاہے وہ سپر فلڈ ہو یا بارش کی وجہ سے جو فلڈ ہو, ہم نے پاکستان کارڈ, وطن کارڈ دے کے ڈائریکٹلی وفاق کی طرف سے وہ لوگوں کو جو نیچرل ڈیزاسٹر میں افیکٹڈ تھے ان کو ان کا حق پہنچائے تھے. ہمارا مطالبہ ہے کہ وہی سلسلہ, وہی طریقہ کار آج بھی اپنایا جائے. اس لیے وہ نہ صرف تاریخی نقصان تھا, نہ صرف جو آپ کو نظر آتا ہے شاید انفراسٹرکچرلی یا پانی موجود ہے, مگر ہمارا ذرائع معیشت کو, ہمارا فصل کو, ہمارا کسان کو جو نقصان پہنچایا گیا تھا, اس کو ان کے لیے جیسے آپ نے نوٹ کیا ہے کوئی کمپنسیشن ابھی تک نہیں ہوا ہے. اور ہم آگے بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہمارا مانسون کا سیزن آ رہا ہے, تو ایسے نہ ہو کہ دوسرا مانسون بھی آ جائے اور پچھلے مانسون کا نقصان کا علاج نہیں کیا ہو. تو اس لیے میں اپنے مطالبات, پارٹی کے مطالبات آپ کے سامنے دہراتا ہوں کہ 2, ایک جو وطن کارڈ میرے جو بھی, چاہے وہ سوات میں ہے یا میرپور خاص میں ہے, ان کو ان کا حق ہے کہ ان کو نقصان, ان کا گھر کا, ان کا دکان کا, ان کا فصل کا, ہمارے مانسون کی نیچرل ڈیزاسٹر کی وجہ سے ہوا ہے, ان کو اس طرف سے کمپنسیشن دیا جائے. اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ایل بی او ڈی اور دوسرے اسٹرکچرل ڈرینیج کے ایشوز کا ہم حل چاہتے ہیں, تو ہمیں اس کے لیے پیسے کی ضرورت ہے. ہمارا پیسہ موجود ہے, ہم وہ پیسہ ملیر میں خرچ کرنا چاہتے ہیں, اور ہم وہ پیسہ ایل بی او ڈی پہ خرچ کرنا چاہتے ہیں. تھینک یو. ایک تو خاص طور پہ آپ کا چینل کو تو ضرور دینا چاہیے, اور دوسرا پریس فریڈم ڈے کو بالکل مبارکباد ہو اب سب کو,
اور جیسے آپ نے ذکر کیا ہے خاص طور پہ پاکستان کی پرسپیکٹو سے ہمارا کافی مشکلات کا سامنا ہے جو ہم دور کرنا چاہتے ہیں. جہاں تک جو آپ کا ویج ہے وہ آپ کا حق ہے, چاہے وہ صحافت میں کام کرے یا جہاں بھی مزدور کام کرے, آپ کو اپنا تنخواہ ٹائم میں ملنا آپ کا حق ہونا چاہیے. اور ہمیں سب مل کے, چاہے وہ میڈیا میں ہو, حکومت میں ہو, اس کو اس ناانصافی کو دور کرنا چاہیے. جہاں بھی کوئی محنت کرے, جہاں بھی جو کوئی محنت کرے, ان کا محنت کا جو ان کا کمپنسیشن ہے ان کو ضرور ملنا چاہیے, جو کہ خاص طور پہ میڈیا انڈسٹری میں نہیں کیا جاتا ہے. میں نے چاہا کہ ہم سندھ حکومت کا انفلوئنس کو استعمال کرے, اور جو سندھ حکومت ایڈورٹیزمنٹس دے, ہم کسی طریقے سے اس کو اس پوائنٹ کے ساتھ لنک کیا جائے کہ وہ اس پیسہ سے فوراً جو امپلائیز کو تنخواہ نہیں دیا گیا ہے ان کو دیا جائے. اور یہ ٹاسک ہم نے اپنا انفارمیشن منسٹر کو جی ناصر شاہ صاحب آپ ہمیں بتائیں کہ کیا ہوا اس کا, اور کیوں ہم اپنا ایڈ سپینڈنگ کو ٹائی نہیں کر سکتے ہیں تنخواہ کے ساتھ. اس میں آپ کا حکم تھا کہ کووڈ اور اس لحاظ سے بھی ان سب کی سپورٹ کرنی ہے, اور میڈیا ورکرز کی تنخواہوں کو انشور کرنے کے لیے ان کو ایڈوانس بھی اگر دیا جائے وہ بھی دیں, اور وہ سیلری اکاؤنٹ میں جائے. لیکن سر اس میں قانون سازی کی وہ ایشو تھا جو آپ کے علم میں ہے کہ کچھ اداروں کی انٹرفیئرنس کی وجہ سے کچھ افسروں نے اس پر وہ نہیں کیا کام. حالانکہ ہم چاہتے تھے, آپ کا حکم تھا کہ ان میڈیا ہاؤسز کو دیا جائے, لیکن وہ ان کے سیلری اکاؤنٹ میں دیے جائیں تاکہ ان سے یہ سیلری ڈرا ہو. تو اس پر سر ابھی قانون سازی کر رہے ہیں ہم, اور ان کو انشور بھی کرایا سر, اور ہم نے لائبلٹیز کچھ دی ہیں, باقی اس لیے روکی ہوئی ہیں کہ یہ انشور نہیں ہو رہا کہ جو بھی ہم لائبلٹیز دیتے ہیں وہ ان کو نہیں ملتی. ابھی بھی 2-4 اور دوستوں نے بھی یہ شکایت کی ہے. تو اب جو بھی ان کو ہم دیں گے ان کی لائبلٹیز, ان سے نتھی کریں گے اور وہ انشور کریں گے کہ وہ ہم ان کی سیلری ملے. سر آپ کا آلریڈی حکم ہے سر, اس کو میں انشاءاللہ ابھی کراؤں گا. کافی دیر بعد آپ نے یہ ایشو ریز کیا ہے, اور میں بھی خود فالو اپ کرتا ہوں کہ کیا ہوا اس پالیسی کا. تھینک یو. جہاں تک مزدور کا یہ ایک سلسلہ ہے, ابھی ہم صرف اس سے یہ چاہتے ہیں کہ جو حق انڈسٹریل مزدور کو دیا جاتا ہے وہ ہم ایکسپینڈ کرے دوسرے مزدوروں کو. اور ہم سمجھتے ہیں کہ جو اگر کم از کم تنخواہ ان کو دیا جا رہا ہے, جو کہ زیادہ تر نہیں دیا جا رہا ہے, اس سے کم بھی دیا جاتا ہے, وہ مزدور جن کا تنخواہ کم ہے ان کے لیے ایک یہ مزدور کا جو ان کو بچوں کا یا ان کا خاندان کا, چاہے وہ صحت کا علاج کا ایشو ہو, یا تعلیم کا ایشو ہو, یا انجری کا ایشو ہو, یا میٹرنٹی کا ایشو ہو, یا شادی کا ایشو, اس میں مدد کیا جا سکتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ اگر ہر مزدور اور اس مزدور کا پورا گھر کے لیے ایک بہتری ہوگا, ایک بینیفٹ ہوگا. اور جہاں تک عمران کی جانے کی بات ہے, پاکستان پیپلز پارٹی آج بھی سمجھتی ہے کہ اسی عمران خان کی حکومت میں رہنے کی وجہ سے, اس کا نالائق نااہل وزیر اعظم کی وجہ سے, چاہے وہ ہمارا PTIMF ڈیل ہو جو ہمارا معیشت کو نقصان پہنچا رہا ہے, یا اس کا اسپیشل طریقہ ہے سیاست اور پارلیمان کو, جمہوریت کو چلانا, جس سے جمہوریت کو, ہمارا پورا ریاست کو نقصان پہنچا رہا ہے, اس کا جانے سے فائدہ ہوگا. اس کا جانا جو ہے وہ قوم اور ملک کا مطالبہ ہے. اور یہی وجہ تھا کہ ہم نے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی بنیاد رکھا تھا کہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کو نہ صرف پبلک کو موبلائز کرنا کا ذمہ داری تھا, یا آپ کا میسج ان تک پہنچانے کا ذمہ داری تھا, لیکن ہم نے طے کیا تھا ہمارا فاؤنڈنگ ڈاکیومنٹ میں کہ ہم جمہوری ہتھیار استعمال کریں گے, اور ہم وزیر اعلیٰ بزدار صاحب اور وزیر اعظم عمران خان صاحب کے خلاف پارلیمانی ہتھیار, چاہے وہ نو کانفیڈنس ہو, ہم وہ ضرور استعمال کریں گے. ہمارا اتحادی نے ہمیں چیلنج کیا تھا کہ آپ کا نو کانفیڈنس ناکام ہوگا. ہم نے سینٹ الیکشن کے تھرو ان کے سامنے ثابت کر دیا کہ ہم نو کانفیڈنس پنجاب اور وفاق میں لے آ سکتے ہیں اگر وہ تھوڑا ہمت پکڑے. مگر ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ اتنا تو ٹھوس اور تگڑا سیاسی آرگیومنٹ
पूरा मुल्क के सामने रखा गया है, और अगर वो खुद अब फैसला कर रहे हैं कि ना हमने बुज़दार को हटाना है, ना हमने इमरान को हटाना है, तो ये इल्ज़ाम फिर पीपल्स पार्टी पे नहीं जाते, ये इल्ज़ाम उन सियासी जमातों पे जाते हैं जो जानबूझ के, चाहे वो अदम एतमाद पंजाब में हो या अदम एतमाद वफाक में हो, उनसे पीछे हट रहे हैं, बहाना बना रहे हैं, और उसी डॉक्यूमेंट जिस पे हमारा सिग्नेचर है, जिसने ये सारी जमातों का भी सिग्नेचर है, उसका जिक्र ही नहीं होता, और सिर्फ अपोजिशन के इस्तीफ़ों की बात होती है, बॉयकॉट की बात होती है, तो उससे ना हुकूमत जाना है, ना इमरान जाना है, और अवाम की मायूसी में इजाफा होना है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समझती है कि ये अपोजिशन का ज़िम्मेदारी है कि वो अपोजिशन से अपोजिशन करने के बजाय वो ज़रा हुकूमत का अपोजिशन करे, ज़रा हुकूमत का मुआशी पॉलिसीज़ को देखे, सियासी पॉलिसीज़ को देखे, और उस पर हम कदम उठाएं। जिन्होंने धांधली की उनके साथ बैठ के रिफॉर्म नहीं लाएंगे, एस्टेब्लिशमेंट से भी आप बात नहीं करेंगे, तो फिर रिफॉर्म कैसे होगा, किसके साथ? रिफॉर्म्स के लिए लेजिस्लेशन ज़रूर एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है, और उस लेजिस्लेशन को कंट्रीब्यूट करने के लिए, बनाने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अपनी मंशूर है और अपनी पॉलिसी है, और जो भी अपना मंशूर को और अपना पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने की स्पेस मिलती हैं वो हम ज़रूर करेंगे। लेकिन जैसे हमने पहले कहा, इलेक्शंस तब गैर मुतनाज़ा होंगे, इलेक्शंस तब साफ और शफाफ होंगे जब हम ये 100% गारंटी कर सकते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट का अमल दखल नहीं होगा। अगर इमरान खान ने असेंबलीज तोड़ने की बात की है और नून लीग अभी तक इस्तीफ़े की बात कर रहे हैं, तो वो दोनों एक पेज पे हैं। और जहाँ तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मौक़िफ़ है, आप हमारा विटनेस हो, आप सीनियर सहाफ़ी हो, आपको पता है कि 3 नस्लों से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये मौक़िफ़ रहा है। अगर सिंध हुकूमत की बचाने की बात हो तो उसको हम ऑब्वियसली फ़िक्रमंद नहीं हैं। हम जानते हैं, जैसे आपने NA 249 का इलेक्शन में देखा कि कल भी अगर हम इस्तीफे देंगे और इलेक्शंस लड़ेंगे तो हम पहले से ज़्यादा सीट्स निकालेंगे। हर बार इलेक्शन